مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست چار عظیم کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کی گہرائی، ان کی وسعت اور ان کی طاقت کو اپنی معلومات کی حد تک جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کلمات کے اثرات ہمارے دل و دماغ اور ہمارے جسموں میں اس طرح اتار دے کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں اخلاق کا اعلیٰ تر نمونہ انسانوں کے لیے بن جائیں۔ ان چار کلمات کی گہرائی اور وسعت اس لیے ہم جان رہے ہیں کہ ان کلمات کے تقاضے ہماری نگاہوں کے سامنے آ کھڑے ہوں۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کلمہ الحمدللہ سے متعلق۔ میں نے آپ سے کہا تھا حمد عربی میں کسی متناسب، کسی متوازن، کسی حسین، کسی عظیم شاہکار کو دیکھ کر انسان کے اندر تحسین اور ستائش کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس عظیم شاہکار پر تحسین اور ستائش، اپریشیشن، ان کے اظہار کا نام حمد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اس شاہکار کا خالق، اس شاہکار کا فاعل، اس کی عظمت کو تسلیم کیا جائے، اس کی برتری کو تسلیم کیا جائے۔ اسے کہتے ہیں عربی میں حمد۔ ہم نے کچھ آیات کا مطالعہ کیا تھا، چند مزید آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کلام اللہ میں جب اتریں گے اور اپنے خالق، اپنے مالک سے جانیں گے کہ کلمہ الحمدللہ کی طاقت ہے کیا، اس کی وسعت، اس کی گہرائی اور گہرائی کیا ہے، تو پھر توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے کلام کو تعظیم کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہوگا۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ فاطر کی ابتدائی 2 آیات کا۔ اس سورت کا آغاز بھی کلمہ الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ وہ مفہوم ہے کیا، وہ بیان ہے کیا، جس مفہوم پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں آسمان و زمین کو، کل کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مصلحت کے تحت فرشتوں کو اپنے پیغامات پہنچانے کا ذریعہ بنانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ مضمون ہے جس پر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ اب آیت ہے کیا؟ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ آسمان و زمین نہیں تھے، کائنات نہیں تھی، اللہ رب العالمین ایک نقطے سے اس کو پھاڑ کر کائنات کو وجود میں لے کر آیا، آسمان و زمین کو وجود میں لے کر آیا۔ تو جو خالق، جو مالک کائنات کو بنانے والا ہے، سارے گن اس کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، ساری شکر گزاریاں اسی کے لیے ہیں۔ انسانوں کو جتنی بھی ظاہری اور باطنی نعمتیں ملی ہیں، یہ سب خدا کی دین ہے، یہ سب خدا کی بخشش ہیں، یہ سب خدا کا عطیہ ہے۔
آگے کیا کہا؟ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے فرشتوں کو اپنا پیغام رساں بنایا. کسی کو 2 پر دیے، کسی کو 3 پر دیے، کسی کو 4 پر دیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت، اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے تحت جس سے جو کام لینا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ قوت پرواز دے دی، وہ قابلیت دے دی، وہ لیاقت دے دی. یزید فی الخلق ما یشاء. اور رب العالمین قوت پرواز دینے میں صرف اس حد تک منحصر نہیں ہے کہ کسی کو 4 پر دے دیے. وہ اپنی خلقت میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی روایات ہیں، نبی علیہ السلام نے جبریل امین کو ان کی اپنی اصل حالت میں دیکھا. جبریل امین کے 600 پر تھے. اب آپ کے ذہنوں میں سوال آنا چاہیے، تبھی الحمدللہ کا لفظ سمجھ میں آئے گا کہ آخر اللہ رب العالمین نے پیغام رسا فرشتوں کا ذکر کیا کیوں؟ یاد رکھیں قرآن کے مخاطبین اول عرب ہیں. عربوں کی میتھالوجی میں سب سے زیادہ اہمیت جو حاصل ہے وہ فرشتوں کو حاصل ہے. ان کی میتھالوجی میں فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، فرشتے خدا کے قریب تر ہیں، اللہ رب العالمین کی لاڈلی ہیں، چہیتی ہیں. انہیں خوش کر لیا جائے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور عرب لوگ اس عقیدے میں اس حد تک کھو گئے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کو معطل کر دیا. اللہ تعالیٰ کا اگر ذکر ہوتا تھا سرسری ہوتا تھا، ورنہ وہ رات دن لات منات عزا کے گیت گایا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے عربوں کی میتھولوجی، ان کے علم الاسنام کی نفی کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تمام کائنات کو عدم سے جو وجود میں لے کر آیا ہے، جس نے فرشتوں کو پیغام رسا کی حیثیت سے وجود بخشا ہے، وہ قابل تعریف ہے، وہ سزاوار حمد ہے، وہ سزاوار شکر ہے، نہ کہ یہ فرشتے. چونکہ عرب لوگ اپنی میتھولوجی کے مطابق انہی کے گن گایا کرتے تھے، تعریف انہی کی کرتے تھے، عبادت انہی کی کرتے تھے، بظاہر اطاعت بھی انہی کی کرتے تھے، شکر گزاری بھی انہی کی کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے عربوں کی میتھولوجی کی نفی کی. ایک بات سمجھ لیں آپ، اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ کے اختیارات میں جب بھی کسی کی شراکت داری تسلیم کی جائے گی، اللہ رب العالمین کا وجود معطل ہو کے رہ جائے گا. جدید دنیا میں اٹھا لیں، ہم سندھ کے باشندے ہیں، سندھ میں رہنے والے ہیں. ابھی شاہ عبد اللطیف بھٹائی، ان کے عرس کی تقریبات جاری ہیں. اخبارات اٹھائیں، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ یا سندھ کیبنٹ کے وزراء، ان کے بیانات پڑھیں. خدا کا وجود معطل ہے. سارے شرف شاہ عبد اللطیف صاحب کے بیان ہوں گے، ساری انسانیت شاہ عبد اللطیف صاحب کے اندر گم ہو کر رہ جائے گی، سارے اعزازات، سارا شرف ان کی ذات کے اندر جا کر منحصر ہو کر رہ جائے گا. یہ ہے وہ چیز جس کی طرف اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کے زمانے میں عربوں کو توجہ دلائی، اور منبر پر کھڑے ہو کر ہر مبلغ کی ذمہ داری ہے وہ توجہ دلائے کہ جناب اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں ہے جو سزاوار حمد ہو، جو سزاوار شکر ہو. اگلی آیت اس سے بھی گہری ہے. سوال پیدا ہوا
کہ اللہ رب العالمین ہی کیوں سزاوار حمد ہے، سزاوار شکر ہے؟ تو رب العالمین نے اگلی آیت میں کہا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ اللہ وہ ہستی ہے اپنی رحمت کے خزانے یا اپنی رحمت کے دروازے جس کے لیے کھول دے کوئی اسے بند کرنے والا نہیں ہے، اور اپنی رحمت کے دروازے جس پر بند کر دے پوری کائنات کی طاقت مل کر اس کے لیے وہ دروازے کھلوا نہیں سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا اختتام کس پر کیا؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ کہ اللہ رب العالمین زوراور ہے اور اللہ رب العالمین برسر اقتدار ہستی ہے۔ دوستوں کی اگر مجھے توجہ حاصل ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں پرزور انداز میں یہ بات کہی ہے، مضمون سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم کلمہ الحمدللہ اس کی معنوی گہرائی، معنوی وسعت اور اس کی طاقت کو یہاں سمجھنے بیٹھے ہیں۔ یہ کلمہ الحمدللہ وہ ہے جو آپ بار بار زبان سے نکالتے ہیں، نماز کے دوران بھی نکالتے ہیں، نماز کے بعد بھی نکالتے ہیں، دن رات میں مختلف اوقات میں دعائیں پڑھتے ہوئے یہ کلمات آپ کی زبان پر ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم سو کر اٹھتے ہیں، سب سو کر اٹھے، کیا دعا تھی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ رب العالمین کا ہی تو شکر ادا کیا ہے کہ رب العالمین نے چند سانسیں اور دے دی ہیں، رب العالمین نے زندگی کی تھوڑی مہلت اور ہمیں دے دی ہے۔ یہ کلمہ ہے جس کی معنوی گہرائی کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پرزور انداز میں یہ بات کہہ دی ہے، موجود کائنات جس میں ہم زندہ ہیں، یہاں بھی سزاوار حمد، سزاوار شکر وہی ہے۔ جب موجود کائنات ختم ہو جائے گی، کائنات نئے قوانین، نئے نوامیس کے ساتھ بنے گی، اس وقت بھی سزاوار حمد وہی ہوگا، سزاوار شکر وہی ہوگا۔ سورہ قصص ہے، مکی صورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس کی آیت نمبر 70 کا مطالعہ کیجئے گا۔ میں سیاق و سباق میں مطالعہ نہیں کروا رہا چونکہ میں نے آگے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا جس کو معبود مانا جائے وہ باطل ہے، برحق معبود اللہ ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی وہ ہستی ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی سزاوار حمد وہی ہے، آخرت میں بھی سزاوار حمد، سزاوار شکر وہی ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ ملا ہے خدا کی دین ہے، آخرت میں بھی جو کچھ ملے گا خدا کی عطا اور بخشش ہوگی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ رب العالمین ہی فیصلے کرنے والا ہے۔ مرنے کے بعد ہم سب نے اللہ رب العالمین کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ اور دوستو، جب بندہ مومن جنت میں جائے گا نا اور اتمام نعمت کو دیکھے گا، نعمت کی تکمیل کو دیکھے گا، اس وقت ترانہ حمد اس کی زبان پر ہوگا۔ قرآن میں کئی مقامات ہیں، ایک مقام کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاطر ہے، اس کی آیات 33، 34 اور 35 ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کی جنت میں جنتی جائیں گے۔ یاد رکھیں، جنتی جو جنت میں جائیں گے وہ عارضی سیر و تفریح کے لیے نہیں جائیں گے، ہمیشگی کی جنت میں جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، سونے کے کنگن ہوں گے، جواہر ہوں گے، ریشمی لباس ہوگا،
یہاں سوال کا جواب میں دیتا چلوں دوستو. جنت اور جنت کی نعمتیں وہ ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں, کسی دل میں اس کے بارے میں خیال پیدا نہیں ہو سکتا. اب 1450 سال پہلے نزول قرآن کے زمانے کے انسان کو جنت اور جنت کی نعمتیں سمجھانی تھیں تو اللہ رب العالمین نے بادشاہت کے جو لوازمات تھے وہ مستعار لے کے قرآن میں بیان کیے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب زمانہ ماضی کے, زمانہ قدیم کے بادشاہوں کی طرح ہم بھی سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے, جواہر ہوں گے, ریشمی لباس ہوں گے. 1450 سال پہلے کے انسان کو اس جنت اور جنت کی نعمتوں کو سمجھانا ہے جس جنت اور جنت کی نعمتوں کو قیامت تک آنے والا انسان نہیں سمجھ سکتا. تو اس زمانے کے بادشاہت کے لوازم اللہ رب العالمین نے مستعار لیے اور مستعار لے کر بادشاہت کے لوازم کے ذریعے جنت اور جنت کی نعمتوں کو سمجھایا ہے. بس بھائی آگے چلیں, ہوگا کیا؟ جنتی جنت میں جائیں گے, وقالوا الحمد للہ الذی, دوبارہ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, سزاوار حمد اللہ ہے, شکر گزاری کا حقدار اللہ ہے جس نے ہماری سعی کی قدر کی. معاف کرنے والا ہے نا, نہ جانے کتنے گناہ لے کر ہم جائیں گے اور وہ گناہ قابل معافی ہوں گے. رب العالمین جنت میں داخلے سے پہلے وہ گناہ معاف کر دے گا. ہمارے اعمال شاید ایسے نہ ہوں جن کی بدولت آسمانی بادشاہت مل جائے, لیکن ہمارا رب قدرداں ہے, ہماری نیکیوں کی قدر کرتے ہوئے گناہوں کو معاف کرے گا, جنت میں ہمیں داخل کر دے گا. اور پھر جنتی کیا کہیں گے؟ الذی احلنا دار المقامت من فضلی لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیشگی کا مقام ہمیں دے دیا. نہ یہاں تکلیف ہے, نہ یہاں مشقت ہے, نہ یہاں محنت ہے, نہ یہاں تھکان ہے اور نہ یہاں افسردگی ہے. اور جب جنتی جنت کے اندر ہر طرف نعمت ہی نعمت کو دیکھیں گے تو ان کا آخری کلمہ کیا ہوگا ان کی زبان پر؟ سورہ یونس مکی صورت ہے, مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی, اس کی آیت نمبر 10 ہے اور آخری کلمہ ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جنتیوں کی زبان پر جو آخری کلمہ ہوگا وہ یہی ہوگا, تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے, جو جہانوں کا پالنہار ہے, جو دنیا جہاں کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. دوستو اگر دماغ آپ کے حاضر ہے نا, ایک بات کی طرف توجہ دلا سکوں میں. اللہ رب العالمین کے بہت سارے صفاتی نام ہیں, ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے حمید. حمید اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے کوئی گن گائے نہ گائے, جس کی کوئی تعریف کرے نہ کرے, وہ آپ اپنی ذات میں محمود ہو, جو ستودہ صفات ہو, جو تمام خوبیاں اپنی ذات میں جمع رکھنے والی ہو, اسے کہتے ہیں حمید. قرآن میں اللہ رب العالمین کی یہ صفت غالباً 17 مقامات پر آئی ہے. میں صرف ان 2 مقامات کا مطالعہ آپ کو کرواؤں گا جہاں اللہ رب العالمین تمام انسانوں سے اور خاص کر مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں, اے انسانوں, اے مسلمانوں, جو ہم تم سے یہ کہتے ہیں میری بندگی کرو. ہم اپنی بندگی کا پیغام دے کر جو اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں, ہم اپنی بندگی کے پیغام کو اپنی وحی کے ذریعے محفوظ کر دیتے ہیں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے, ہماری بادشاہت تمہاری وجہ سے چل رہی ہے, ہمارا اقتدار تمہاری وجہ سے چل رہا ہے, بلکہ اگر تم ہماری منصوبہ بندی کو سمجھ جاؤ کہ ہم نے انسانوں کو کس منصوبے کے تحت وجود بخشا ہے,
تو ہماری بندگی میں فائدہ تمہارا ہے، ہماری بندگی کرو گے، دنیا میں بھی ہمارے فضل اور انعامات سے لطف اندوز ہوگے، ہماری بندگی کرو گے، آسمانی بادشاہت باہیں کھولے تمہارے انتظار میں ہوگی۔ اب دو مقامات، تو دوستو ہم یہاں جو بیٹھے ہیں نا، بندگی الہی کے اظہار کے لیے، اپنے فائدے کے لیے بیٹھے ہیں، خدا کے فائدے کے لیے نہیں بیٹھے۔ ہم جو سجدہ ریزی کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، خدا کے فائدے کے لیے نہیں کرتے۔ اگر ہم خدا کا کہاں مانتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے مانتے ہیں، خدا کے لیے نہیں مانتے۔ دو آیات کا مطالعہ کرواؤں۔ سورہ ابراہیم مکی سورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی آیت نمبر 8 کا مطالعہ کروانا چاہتا ہوں میں آپ کو، لیکن سیاق و سباق بہت گہرا ہے اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں۔ سارا خطاب کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قوم بنی اسرائیل سے۔ اسی خطاب کے دوران میں اللہ رب العالمین کی یاد دہانی بھی آ جاتی ہے آیت نمبر 7 میں، اور وہ یاد دہانی کیا ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے، اگر تم میرے احکامات پر عمل کرو گے، اگر تم میرے ارشادات کے مطابق زندگی گزارو گے، میں اپنے انعامات تم پر لٹاؤں گا، اپنے الطاف، اپنی عنایات کی بارش تم پر کر دوں گا۔ لیکن اگر تم نے میرے ارشادات، میرے احکامات سے منہ موڑا تو یاد رکھو میرا عذاب شدید تر ہے۔ اس کے بعد ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، اللہ کی یاد دہانی ہے۔ اللہ کی یاد دہانی کے بعد موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اے بنی اسرائیل، اللہ رب العالمین اگر تم سے شکر کا تقاضا کر رہا ہے تو اس لیے نہیں، اسے اپنی بادشاہت کے لیے اپنی شکر گزاری چاہیے ہے۔ اگر تم اے بنی اسرائیل، روئے زمین کے سارے انسان اللہ کے باغی بن جائیں، اللہ رب العالمین سب سے بے پرواہ ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے، حمید ہے، وہ ستودہ صفات ہے، ساری خوبیاں اپنی ذات میں جمع رکھنے والا ہے۔ کوئی اس کے گن گائے نہ گائے، کوئی اس کی شکر گزاری کرے نہ کرے۔ یاد رکھے، جو مشرکانہ ذہن ہوتا ہے نا، جو مشرکانہ دل ہوتا ہے، اس سے کلمہ الحمدللہ نکلتا ضرور ہے، لیکن اس کے اندر معنوی وسعت نہیں ہوتی، اس کے اندر معنوی گہرائی نہیں ہوتی، اس کے اندر معنی کی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ سرسری طور پہ نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک موحد سے کلمہ الحمدللہ اس طور پر نکلنا چاہیے، اس کا اخلاقی تقاضا بھی موحد سمجھے، اس کے روحانی تقاضے کو بھی موحد سمجھے اور پھر ادا کرے۔ ایک اور آیت سورہ فاطر ہے، اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ رب العالمین نے کیا بات کہی؟ سیاق و سباق میں اللہ بات کر رہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسانوں، تم سب اللہ رب العالمین کے فقیر ہو۔ کاش کہ ہمیں اپنی فقیری کا اندازہ ہو جائے، کاش اللہ کے مقابلے میں ہم اپنے فقر کو سمجھ جائیں، اپنی احتیاج کو سمجھ جائیں، اپنی مجبوری کو سمجھ جائیں، اپنی بے بسی کو سمجھ جائیں، اپنی لاچاری کو سمجھ جائیں۔ اے انسانوں، تم سب میرے در کے فقیر ہو، ورنہ اللہ کیا ہے؟ فإن اللہ هو الغنی، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اللہ کو تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ الحمید، اللہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بات کو آگے بڑھاؤں نا میں، آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں 3 الفاظ آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں۔ پہلا لفظ محمد، دوسرا احمد، تیسرا محمود۔ یہ تینوں الفاظ
کلمہ ہم سے بنے ہیں، کلمہ ہم سے بنے ہیں تینوں کلمات۔ ہم سب جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، آپ کا خاص نام ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ قرآن میں نبی علیہ السلام کا یہ ذاتی اور خاص نام 4 مقامات میں آیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144، سورہ احزاب آیت نمبر 40، سورہ محمد آیت نمبر 2 اور سورہ فتح آیت نمبر 29۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا ایک بشارتی نام ہے، اور وہ بشارتی نام ہے احمد۔ یاد رکھیں، احمد کا نام کسی انسان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، احمد کا نام اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی دیا ہے۔ اگر آپ سورہ صف میں اتریں، اس کی آیت نمبر 6 کا مطالعہ کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، ان پیش گوئیوں کا مصداق ہوں جو پیشن گوئیاں میرے بارے میں توریت میں موجود ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں ایک نبی کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا مطالعہ کریں تو وہاں نبی علیہ السلام اپنے نام بتاتے ہیں اور کہتے ہیں انا محمد، انا احمد، انا الحاشر۔ صحابہ کرام کے اندر نبی علیہ السلام کا یہ نام احمد معروف تھا۔ حسان بن ثابت کا ایک شعر ہے، صلی الالہ ومن یحیف بعرشہ الطیبون علی المبارک احمدہ، کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے گرد گرد فرشتوں نے، تمام پاکیزہ ہستیوں نے مبارک ذات احمد پر درود بھیجا۔ لیکن سوال صرف اتنا سا الجھا ہوا ہے، بلکہ یہ ایک پہیلی ہے، ایک معمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہوگی تو اس کے لیے انہوں نے اپنی زبان کا کون سا لفظ استعمال کیا ہوگا؟ یہ ایک پہیلی ہے، اس پر کبھی اور ہم بات کر لیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زبان سریانی ہے، اہل فلسطین عیسیٰ علیہ السلام کے مخاطبین ہیں، وہ بھی سریانی زبان بولتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے سارے خطبات وہ سریانی زبان میں ہیں۔ لیکن جو اناجیل اربع ہمارے پاس ہیں نا، وہ یونانی زبان میں ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد جب یونانی لوگ عیسائی مذہب میں داخل ہوئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خطبات کو اپنی زبانوں میں درج کیا۔ اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے، کوئی یونانی انجیل 70 عیسوی سے پہلے کی نہیں ہے، بلکہ انجیل یوحنا کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے 100 سال کے بعد انجیل یوحنا منظر عام پر آئی ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے الہامی خطبات ان کی اپنی مادری زبان میں محفوظ نہیں ہیں، ترجمے کی شکل میں ہیں، اور آسمانی صحیفوں میں جتنا بھی رد و بدل ہوا ہے، آسمانی صحیفوں میں جتنی بھی تحریف ہوئی ہے، وہ ترجموں کے ذریعے ہوئی ہے۔ پھر اس پر مزید تفصیلی ہم بات کسی اور موقع پر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تیسرا لفظ ہے محمود۔ ہم سب اذان کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرضیة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ چونکہ ہم نبی علیہ السلام کے عقیدت مند ہیں، ہم نبی علیہ السلام کو درود پڑھ کر بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھ کر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ ہم قرآن میں ہے سورہ بنی اسرائیل، آپ کو معلوم چلے مقام محمود ہے کیا نا؟ یہ سورت مکی ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی،
مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام کی مخالفت زوردار انداز میں ہو رہی ہے، بھرپور مخالفت نبی علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ میں کبھی ربیع الاول کا موقع آئے گا تو میں آپ کو ضرور اس جانب توجہ دلاؤں گا کہ اللہ کے رسول ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، ہم سمجھ نہیں سکے، معذرت کے ساتھ سمجھ نہیں سکے۔ اللہ کی قسم، جس ماحول میں اللہ کے رسول دعوت دے رہے تھے نا، وہاں سانس لینا محال تھا۔ زندہ رہنے کی بات نہیں کر رہا، سانس لینا محال تھا، اور ہمارا نبی وہاں کھڑا ہے، ہزار ہانی لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی مخالفت، یا کروڑوں زبانیں اس کی مخالفت، لیکن وہ کھڑا ہے۔ جب بھرپور مخالفت نبی علیہ السلام کی ہو رہی ہے، پرزور انداز میں اللہ کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، تو وہاں اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اس موقع پر پانچوں نمازوں کا اہتمام کریں، اور پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ ایک نفل نماز جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے اس کا اہتمام کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے رسول، سخت ترین مخالفت میں شیطان کا زور توڑنے کے لیے اگر کوئی نماز آپ کو بہترین روحانی طاقت دے سکتی ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ قریب ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو کھڑا کرے اور آپ محمود خلائق ہوں۔ آپ تو آج زبانیں آپ کے خلاف ہیں، آج زبانیں آپ کو کوس رہی ہیں، آج زبانیں آپ کو بددعائیں دے رہی ہیں، لیکن استقامت کا پہاڑ بنے رہیں، نمازوں کے ذریعے، تہجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھیں۔ قریب ہے وہ وقت آئے جب آپ محمود خلائق ہوں، وہ ساری زبانیں جو آج آپ کی مخالفت میں ہیں کل آپ کے حق میں بولیں گی۔ یہ ہے مقام محمود۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، آخری بات کہنے جا رہا ہوں نا میں، اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانے کی مجھے توفیق دے دے۔ میں بات کر رہا ہوں کلمہ الحمدللہ، اس کی معنوی وسعت، اس کی معنوی گہرائی، اس کی معنوی طاقت۔ دوستو، یہ جو کلمہ الحمدللہ ہم کہتے ہیں نا، یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں نزول قرآن پر۔ سورہ کہف، اس کی پہلی آیت پڑھیں آپ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی یہ کتاب قرآن مجید کے نام سے نازل کی ہے۔ یہ ہے وہ کتاب جس پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی جائے، جس پر اللہ رب العالمین کی تعریف کے گن گائے جائیں۔ دوستو، اللہ کے رسول کے الفاظ میں رسول سب سے بھاری چیز ہمارے درمیان کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ قرآن۔ رسول اللہ کے الفاظ میں اس قرآن میں کیا ہے؟ نور۔ اس قرآن میں کیا ہے؟ ہدایت۔ لیکن اسلامی دنیا، خاص کر پاکستانی مسلمان، اسی قرآن سے دور ہیں۔ ناراضگی معاف، بہت بڑی توجہ دلا رہا ہوں، بہت بڑی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین خود کلمہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کس پر؟ نزول قرآن پر۔ یاد رکھیں، یہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی اینچ پینچ نہیں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، جس کی زمین ناہموار نہیں ہے، جو اپنی زبان میں بھی بالکل سیدھا ہے، اپنے بیان میں بھی بالکل صاف ہے۔ قیماً، قرآن وہ ہے جو صراط مستقیم متوازن انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ قرآن وہ ہے جو حقیقت اور سچائی کو متناسب انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، آفاقی دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں، انفسی دلائل اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیے ہیں حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ اب سورہ کہف کی پہلی آیت میں نزول قرآن پر کلمہ الحمدللہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ یاد رکھیں، نزول قرآن پر کلمہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہلوایا ہے۔ آپ جائیں سورہ نمل،
اس کی آیات 91 92 93 کا مطالعہ کریں آپ. سورہ نمل وہ سورت جس میں توحید اور آخرت کی دعوت اللہ رب العالمین نے فطری بنیادوں پر دی ہے، عقلی بنیادوں پر دی ہے، اور پھر اپنی اس دعوت کو، رسول کے اس مشن کو سمیٹتے ہوئے رسول سے کہا، اے رسول ان سے کہو مجھے تو اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے، میں اس اللہ رب العالمین کی تعریف کروں جس نے اس مکہ کی سرزمین کو حرم کر بنایا ہے، مجھے اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رکھوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، لوگوں میں تمہیں قرآن سنا رہا ہوں. قرآن سننے کے بعد جو ہدایت کے راستے پر آ گیا اپنا فائدہ کرے گا، قرآن سننے کے بعد جو ہدایت کے راستے پر نہیں آئے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. اور پھر کیا؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ رسول سے کہہ رہا ہے، رسول کہو الحمدللہ، نزول قرآن پر اللہ کا شکر. یاد رکھیں نزول قرآن پر اللہ کا شکر ہم اسی وقت ادا کر سکیں گے جب قرآن کے ساتھ ہمارا علمی تعلق ہوگا، عملی تعلق ہوگا، اخلاقی تعلق ہوگا. آج پاکستانی معاشرے کے اندر اگر گمراہیوں کا اندھیرا ہے، ضلالتوں کے گڑھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے پاکستانی مسلمانوں کے پاس قرآن کا شعور نہیں ہے، قرآن کی فکر موجود نہیں ہے. میں دوستو اس منبر پر بار بار توجہ دلاتا ہوں، شیعت کو میں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف عقیدہ سمجھتا ہوں شیعت کو. تو بعض دوستوں نے کہا ہم تو دیکھ رہے ہیں ایک عام سا مسلمان شیعت سے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے. تو میں نے اس دوست کی توجہ دلائی تھی اور کہا تھا کون سا شخص شیعت سے متاثر ہوتا ہے سوائے اس کے جس کے پاس قرآن کا فہم نہ ہو، جس کے پاس قرآن کا شعور نہ ہو. شیعت نام کس چیز کا ہے؟ آل علی، آل فاطمہ ان کی اندھی عقیدت. شیعت نام کس چیز کا ہے؟ آل علی، آل فاطمہ ان کے ساتھ غلو کا رویہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ. اب جب ایک عام پاکستانی کے پاس قرآن کا شعور ہے نہیں، قرآن کی فکر ہے نہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین مقدس ہستیاں، ان مقدس ہستیوں کے غلو کا شکار ہو کر ہر بندہ شیعت سے متاثر ہو سکتا ہے. قرآن وہ کلام ہے جو نبیوں پیغمبروں کے غلو یا ان کی اندھی عقیدت کا شکار بھی ہمیں نہیں ہونے دیتا. یعنی ہم خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ کی امت ہیں، لیکن آنکھیں بند کر کر اگر آپ کہیں ان کے نام سے جو کچھ پیش کیا جائے گا ہم لے لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ان کے نام سے جو کچھ پیش کیا جائے گا اسے قرآن پہ ٹٹولیں گے، اسے محمد الرسول اللہ کی سنت پہ ٹٹولیں گے، اس کے بعد لیں گے. تو قرآن تو رسولوں اور نبیوں کی اندھی عقیدت کا قائل نہیں ہے، چہ جائے کہ غیر نبیوں کی اندھی عقیدت. دوسری بات کی طرف توجہ دلاؤں، اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو پاکستان پر نحوست کے بادل منڈلا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے، قرآن کے فہم کا نہ ہونا ہے، قرآنی تعلیمات سے غافل ہونا ہے. یاد رکھیں قرآن میں دو لفظ ہیں، ایک نحس، ایک سعادہ. کوئی چیز بذات خود منحوس نہیں ہوتی، کوئی وقت بذات خود منحوس نہیں ہوتا. ہماری منصوبہ بندی، ہماری نیت، ہماری کارگزاری اسے منحوس بنا دیتی ہے. اسی طرح کوئی چیز، کوئی وقت بذات خود یہ سعید نہیں ہوتا. ہماری محنت، ہماری جستجو، ہماری قابلیت، ہماری نیت کا اخلاص وہ اس چیز کو، اس وقت کو سعید بنا دیتا ہے، خوشبخت بنا دیتا ہے. تو کوئی چیز یا کوئی وقت نہ بذات خود منحوس ہے اور نہ بذات خود سعید ہے.
ہماری اچھی نیت ہوگی ہم اسے سعید بنا لیں گے، ہماری بری نیت ہوگی وہ منحوس ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، جو لوگ آج بھی ان حالات میں اخبارات کی ورق گردانی کرتے ہیں، 90% سے زائد جو خبریں ہیں پاکستان کے اسٹریم میڈیا کی، پرنٹ میڈیا کی، وہ کیا ہیں؟ سیاسی زوال، معاشی زوال، اخلاقی زوال، مذہبی زوال، یعنی خوشکن خبر ملتی نہیں ہے پڑھنے کو۔ لیکن جتنی بھی نحوست آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستانی معاشرے میں، چاہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، چاہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ذمہ دار ہم سب ہیں۔ حالت کیا ہے؟ ایگریکلچر کنٹری ہے، نہ ان سے چینی سنبھلتی ہے نہ آٹا سنبھلتا ہے۔ بنگلہ دیش جو 50 سال پہلے ہمارے وجود کا حصہ تھا، 3 مہینے ہو گئے ان کے پیٹرول پرائز جمے ہوئے ہیں نا، ایک ہی جگہ پر ہے۔ ہمارے ہاں روزانہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں روز کی بنیاد پر۔ یہ نحوست نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری۔ اللہ کی قسم میں بار بار توجہ دلاتا ہوں، قرآن ممبر و محراب سے نہیں پیش کیا جاتا۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ممبر و محراب پہ سنیں، قرآن بہت کم ملے گا آپ کو۔ قرآن سے دوری ہے۔ جتنی بھی تباہی ہے، گھر کی آگ بجھ نہیں رہی، روزانہ خبریں سننے کو ملتی ہیں، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، باہر مصالحت ہو رہی ہے۔ تو پاکستان پر نحوست کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ اس میں کوئی خدائی دخل نہیں ہے، یہ صرف مکافات عمل ہے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ سے وفا نہیں کی، آج تک فرقہ واریت کا شکار ہیں ہم۔ آج تک ہماری لڑائیاں لسانیت کی بنیاد پر ہیں، آج تک ہم رنگ و نسل کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ کیا سنبھال لیا ہم نے؟ جب تک امت محمد نہیں بنیں گے، جب تک قرآن سے نہیں جڑیں گے، جب تک قرآنی شعور پیدا نہیں کریں گے، قرآنی فکر پیدا نہیں کریں گے، اسی طرح روتے رہیں گے دوست۔ باقی دنیا بھی تو اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، یہاں سکون کی زندگی کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیں، مذہب ذہن کا سکون دے گا آپ کو، مذہب قلب کا اطمینان دے گا آپ کو۔ اور اگر مذہب کے نام پر ذہنی سکون آپ کو نہیں مل رہا، دلی اطمینان آپ کو نہیں مل رہا، تو غور کریں، پھر اس مذہب میں کہیں نہ کہیں مسائل ہیں۔ وہ مذہب پیش نہیں کیا جا رہا جو خدا کا مذہب ہے، جو رسول کا مذہب ہے۔ دوستو یہ کڑوی باتیں ہیں، لیکن سمجھیں، میں سبحان اللہ الحمدللہ پہ گفتگو کر رہا ہوں نا، کیا باتیں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ نے کہا جنت کے اندر ایک بڑا سا درخت آپ کے لیے لگ گیا، اس کے سائے میں 500 سال چلتے رہے۔ فضائل بتائے جاتے ہیں آپ کو، ممبر و محراب پر ثواب بتایا جاتا ہے آپ کو۔ خدا کی قسم یہ ممبر آپ کو بااخلاق بنانے کے لیے تھا، آپ کو باکردار بنانے کے لیے تھا، آپ کو اللہ کے رسول کے صحابہ جیسے بنانے کے لیے تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ سبب ممبر کر کیا رہا ہے؟ اس زندگی کے بعد اسے زندگی کا تصور دے رہا ہے بس۔ اللہ کے بندو، مومن وہ ہے، مومن معاشرہ وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کو جنت بنائے۔ ہم اس دنیا کی زندگی کو جنت تو بنائے نہیں رہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں یورپ گئے ہیں، یورپ سے واپس آئے ہیں، اور آپ کی زبانوں سے میں نے سنا، آپ نے کہا ان بیچاروں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا ہوا، ہم سے بہترین مسلمان ہیں وہ لوگ، با اخلاق ہیں، باشعور ہیں، با تمیز ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں، وہاں کوئی کچرا نہیں پڑا نہیں ہوتا، وہاں کہیں گندگی نہیں ہوتی، وہاں کوئی جھگڑے نہیں ہوتے، وہاں کوئی لڑائیاں نہیں ہوتی۔ سوچے نا دوست، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں،
سورہ صافات مکی صورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے یہ صورت. 182 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے. اس کی آخری 3 آیات کا گھر جا کے مطالعہ کیجئے گا. مکی صورت ہے، اللہ نے توحید بتائی ہے. مکی صورت ہے، اللہ نے آخرت بتائی ہے. مکی صورت ہے، اللہ نے رسالت بتائی ہے. مکی صورت ہے، اللہ نے اخلاقیات بتائے ہیں. اس کے بعد آخری 3 آیات میں کیا کہا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کی ذات ان تمام عیبوں سے پاک ہے جو عیب اللہ کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں. یاد رکھو، جیت صرف رسول کی ہے، فتح صرف رسول کی ہے، سلامتی صرف رسول کے لیے ہے، اور تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، شکر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سوچنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.